جی تو ہم نے جو ہے وہ پچھلے سبق جس میں آپ لوگ شریک نہیں تھے، تو میں اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ شیئر کر دوں گا آج ہی کوآرڈینیٹر کے ساتھ۔ اس میں ہم نے احوال جد پڑھے تھے، جس کو آپ ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آج کے سبق میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ احوال الاخوۃ والاخوات الخیفیہ۔ خیفی کا مطلب ماں شریک بہن بھائی، یعنی ماں شریک بہن بھائیوں کے احوال۔ میں پہلے اس کی اردو پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کے بعد اس کی مزید تفصیلات کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں خیفی ماں شریک بہن بھائیوں کو کہتے ہیں، یعنی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ۔ ان کی تین حالتیں اور تین صورتیں ہیں۔ تین حالتیں یہ ہیں: سدس ثلث حجب۔ تین صورتیں یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ میت کے اصول و فروع میں سے کوئی ہے یا نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ہو تو وہ محجوب ہوں گے، اور اگر اصول و فروع میں سے کوئی نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ۔ اگر وہ ایک ہے تو اس کو سدس ملے گا، اگر ایک سے زیادہ تو ثلث میں برابر کے شریک ہوں گے۔ لذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے جو اردو عبارت ہے وہ پڑھ لی اس کی، ٹھیک ہے، حواد الاخوہ والاخوات الخیفیہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی مزید تفصیلات کی طرف، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں میں زبانی سمجھاتا ہوں مثالوں سے پہلے، وہ یہ ہے کہ خیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خیفی کا مطلب ہوتا ہے ماں شریک۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک خاتون ہے مثلا جس کا نام ہے ہندا۔ ہندا نے شادی کی خالد سے، خالد سے اس کا بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے اے۔ تو اس کے بعد خالد نے اس کو طلاق دے دی اور اس نے پھر شادی کی خالد کے بجائے کاشف سے۔ کاشف سے اس کا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام ہے بی۔ اب یہ جو اے اور بی ہے یہ آپس میں ماں شریک بھائی ہے، یعنی ان کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ۔ اس کو خیفی بہن بھائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی حالت بڑی واضح ہے، یاد رکھیں۔ اصول و فروع میں سے کوئی آ جائے، اصول و فروع کا مطلب سمجھیں۔ اصول سے مراد میراث کے باب میں، میراث کے باب میں اصول سے مراد ہے باپ، دادا، پردادا وغیرہ۔ جو ماں ہے، ماں، وہ میراث کے باب میں اصول میں شمار نہیں ہوتی۔ میراث کے باب میں ماں جو ہوتی ہے وہ اصول میں شمار نہیں ہوتی۔ اصول میں صرف باپ، دادا، پردادا وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور فروع کا مطلب یہ ہے کہ جو میت کے براہ راست اولاد ہے، بیٹا بیٹی، وہ بھی فروع میں شامل۔ اور جو مذکر کے توسط سے اولاد ہے وہ بھی فروع میں شامل ہے۔ نظر کمزور خراب بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں آ گئے۔ تو جو اولاد کی تعریف ہے میراث کے باب میں وہی فروع کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی۔ لہذا اگر اصول و فروع میں سے کوئی ایک آ جائے، اصول و فروع میں سے کوئی ایک آ جائے تو اس کے بعد کیا ہوگے؟ یہ لوگ محجوب ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ایک نہ ہو تو اگر یہ ایک ہو تو اس کو سدس ملے گا، ایک سے زیادہ ہو تو سدس میں برابر کی شریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں لذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ کا مطلب مذکر مؤنث والے اصول لاگو نہیں ہوگا۔ میں اب مثالوں میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کے سامنے پہلی مثال ہے، ایک شخص انتقال کر گیا ہے، اس کے ورثاء میں ایک خیفی بھائی ہے اور ایک اب ہے۔ اس کے ورثاء میں ایک خیفی بھائی ہے اور ایک اب ہے۔ تو یاد رکھیں جب اولاد نہ ہو تو اب عاصب محض ہوتا ہے۔
اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اب کے نیچے عصبہ محض کا لفظ لکھ دیا ہے کیونکہ اولاد نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اولاد نہیں اس لیے ہم نے اس کے نیچے عصبہ محض کا لفظ لکھ دیا. ٹھیک ہے, اور چونکہ اصول و فروع میں سے خراب, چونکہ اصول و فروع میں سے اب موجود ہے, لہٰذا ہم نے کہا تھا کہ اصول و فروع میں سے کوئی آ جائے تو وہاں جو خیفی بہن بھائی ہوں گے یہ محجوب ہوں گے, اس لیے ہم نے اس کے نیچے محجوب لکھ دیا. ٹھیک ہے, دوسری مثال کو دیکھیں. دوسری مثال ہمارے سامنے ہے. دوسری مثال کو دیکھیں. ایک شخص انتقال کر گیا, اس کے ورثاء میں جد موجود ہے. یہ جد ہے. جد کے حوال میں آپ اگر ریکارڈنگ سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا, اولاد نہ ہو تو جد عصبہ محض ہوتا ہے جس طرح اب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے اختی خیفی, کہ اختی خیفی محجوب ہوگی کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اصول و فروع میں سے کوئی ایک آ جائے تو وہاں اختی خیفی محجوب ہوگی. یہاں جد آ رہا ہے تو جو اختی خیفی ہوگی یعنی ماں شریک بین محجوب ہوگی. کیا آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں مثالیں؟ جی آ رہی ہیں. جی ایک بار محجوب اور عصبہ محض جی ان کو مثالیں سمجھ آ دوبارہ رہی سے ہیں؟ ڈیفائن کر دیں. کس کو ڈیفائن کروں؟ محجوب اور عصبہ محض جو ہے. ہاں دیکھو نا, اچھا ہوا. یاد رکھیں عصبہ کی تعریف آپ آگے پڑھیں گے, بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تعریف آگے آ رہی ہے کہ عصبہ کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اب اتنا سمجھیں صرف کہ جو ذوی الفروز سے بچا ہوا مال لے لیں, اگر ذوی الفروز موجود ہو. استاد جی ایک جی جی, منٹ, میری صرف اتنی سی سجیشن تھی کہ اگر ہم لوگ جو یہ جو ٹرمینالوجیز آ رہی ہیں ان کی پہلے ڈیفینیشن یاد کر لیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کیا کون کہاں پہ آ رہا ہے. اتنی زیادہ نہیں نا, نہیں ہوگا ہمارا. ٹرمنالوجی میں نے آپ کو کروا دی ہے ساری جو بیسک ہے. سدس جو یہ عصبہ اور محجوب کا لفظ آئے گا یہ میں ادھر ہی سمجھا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں عصبہ کا پورا چیپٹر آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, عصبہ کا مطلب سمجھے. عصبہ کہتے ہیں کہ جو ذوی الفروز سے جو مال بچ جائے وہ لے لے, اگر ذوی الفروز نہ ہو تو سارا مال کھا جائے, سارا مال لے. اگر ذوی الفروز موجود ہو تو ان سے بچا ہوا مال لے لیں, اگر ذوی الفروز نہ ہو تو سارا مال لے لیں. ٹھیک ہے, یہ عصبہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے محجوب کا لفظ. محروم جسے کچھ نہ ملے, محروم. آپ اتنا سمجھے فی الحال, محجوب جس کو کچھ نہ ملے. کلیئر ہے جی سب کے لیے؟ جی ٹھیک ہے, اب اس کے بعد چونکہ یہ پہلی قاعدے کی مثالیں چل رہی ہیں, اصول و فروع میں سے کوئی آ جائے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے تیسری مثال ہے. ایک شخص انتقال کر گیا ہے اور اس کے ورثاء میں دو لوگ ہیں. ایک ہے خیفی بہن اختی خیفی, اور ایک ہے بیٹی. بیٹی کے بارے میں چونکہ آپ نے پڑھا نہیں ہے اس لیے ہم نے بیٹی کے نیچے کچھ نہیں لکھا. ٹھیک ہے, چونکہ آپ نے بیٹی کے بارے میں پڑھا نہیں ہے اس لیے ہم نے بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. ٹھیک ہے جی, اچھا. اور جہاں تک اختی خیفی ہے, چونکہ فروع میں سے بنت موجود ہے, لہذا اگر فروع میں سے بنت موجود ہو جو اختی خیفی ہوگی محجوب ہوگی. دماغ بستر کی نظر دی صحیح. ٹھیک ہے, اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اختی خیفی یہ محجوب ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے تیسری مثال بھی؟ ٹھیک ہے, ہاں جی آگے چلیں. جی استاد جی. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور مثال ہے.
ایک شخص انتقال کر گیا، اس کے ورثاء میں ایک بیٹا ہے اور ایک خیفی بھائی ہے، ایک بیٹا اور ایک خیفی بھائی ہے۔ تو چونکہ بیٹے کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا، تو جس کے بارے میں نہیں پڑھا اس کے نیچے ہم کچھ نہیں لکھتے، اس کے نیچے ہم کیا نہیں لکھتے؟ کچھ نہیں لکھتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے کچھ نہیں لکھا، ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اخی خیفی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اخی خیفی کے ساتھ جب فروع میں سے کوئی آ جائے تو یہ محجوب ہوتا ہے، چونکہ اخی خیفی ابن آ رہا ہے اس لیے جو اخی خیفی ہوگا وہ محجوب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ یہ ساری مثالیں ہو گئی کہ اگر اصول و فروع میں سے کوئی آ جائے تو اخی خیفی، اختی خیفی وغیرہ جو بھی ہوگے محجوب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا قاعدہ۔ اچھا، دوسرا قاعدہ، اگر اصول و فروع میں سے کوئی نہ ہو تو اگر خیفی بہن بھائی ایک ہو تو ان کو سدس ملے گا، اگر اصول و فروع میں سے کوئی نہ ہو تو اگر اختی خیفی ایک ہو تو اس کو سدس ملے گا، سدس ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک سے زیادہ ہو تو سلس میں وہ بات کی بات ہے۔ اب دیکھیں مثالیں دیکھیں ذرا، جی اس مثال کو دیکھیں جی۔ ایک شخص انتقال کر گیا ہے اور اس کے ورثاء میں اس شخص کی ماں ہے اور اس کا خیفی بھائی ہے۔ تو ماں کے نیچے ہم نے کچھ نہیں لکھا کیونکہ آپ نے ماں کے بارے میں پڑھا نہیں۔ اخی خیفی کے نیچے ہم نے سدس لکھا ہے کیونکہ ہم نے پڑھا کہ اگر اصول و فروع میں سے کوئی نہ ہو تو اگر اخی خیفی ایک ہو تو اس کو سدس ملے گا، اس لیے یہاں جو اخی خیفی ایک ہے اس کو ہم نے سدس دے دیا، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے کہ ایک شخص انتقال کر گیا اور اس کے ورثاء میں دو قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے اخی عینی اور ایک ہے اختی خیفی۔ تو چونکہ اخی عینی کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا اس لیے اخی عینی کے نیچے ہم نے کچھ نہیں لکھا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اختی خیفی ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر وہ اکیلی ہو تو اس کو سدس ملتا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اختی خیفی کو یہاں سدس دیا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اگر اختی خیفی، اخی خیفی وغیرہ ایک سے زیادہ ہو تو وہاں ثلث میں برابر کے شریک ہوں گے، 1/3 ان سب کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیں یہ واحد لوگ ہیں خیفی بہن بھائی کہ ان میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں ان کے درمیان برابر جو بھی مال ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، وہ تقسیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آخری قاعدہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ہو تو ثلث میں برابر کے شریک ہوں گے، ذکر مثل الانثیین کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے مثال ہے پہلی، پہلی مثال یہ آپ کے سامنے، ایک شخص ہے میت انتقال کر گیا اور اس کے ورثاء میں دو لوگ، دو قسم کے لوگ، دو اخی خیفی ہے اور ماں ہے۔ تو ماں کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا اس لیے ہم نے کچھ نہیں لکھا، لیکن جو دو اخی خیفی ہوں گے ان کو ثلث ملے گا، یہ ثلث ان میں برابر تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ثلث ان میں برابر تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے؟ دونوں کے بیچ برابر تقسیم ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ کے سامنے ہے، اس میں ایک شخص انتقال کر گیا ہے اور اس کے ورثاء میں تین قسم کے لوگ، ایک اخی خیفی ہے، خیفی بھائی، ایک اختی خیفی ہے، خیفی بہن، اور ایک ہے جدہ، دادی۔ جدہ کا مطلب دادی، چونکہ آپ نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے اس لیے ہم نے جدہ کے نیچے کچھ نہیں لکھا،
جدہ دادی اور نانی کو کہتے ہیں. آپ نے پڑھا نہیں ہے اس لیے ہم نے یہاں کچھ نہیں لکھا, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ خیفی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہے اس لیے ان سب کو ثلث ملے گا, 1/3 ملے گا, 1/3. اب جو 1/3 ہوگا ان خیفی بہن بھائی میں برابر تقسیم ہوگا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہیلو, جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ آپ کا یہ سبق ہو گیا, بڑا آسان 3 جملوں میں ہے کہ اگر اصول و فروع میں سے کوئی آ جائے تو ماں شریک بہن بھائی محجوب ہوں گے, اور اگر اصول و فروع میں سے کوئی نہ ہو تو اگر ایک ہے تو سدس ملے گا, ایک سے زیادہ ثلث ملے گا. اب یہ جو آخری مثال ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ہوم ورک کسی نے نہیں بھیجا آپ میں سے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, یہ 2 مثالیں جو ہے, آگے تو نئے سبق. یہ ہوم ورک آپ لوگوں نے کر کے بھیجنا ہے, ٹھیک ہے. کلیئر ہے سب کے لیے جی؟ ہوم ورک بھیج دیں گے. ہاں جی, جی استاد جی. چلیں جی, مکمل ہو گیا جی, ٹھیک ہے. چلیں جی, چلیں, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.